أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے عبرت کے لیے قرآن کریم میں بہت سی قوموں کی ہلاکت اور بربادی کا تذکرہ کیا تاکہ قرآن کریم کو جو لوگ نہیں مانتے ہیں، اللہ کے رسول پر جو لوگ ایمان نہیں لاتے، انہیں یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ پہلے بھی جن قوموں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانا، اس نہ ماننے کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو ہلاک و برباد کر دیا. لہٰذا کفار مکہ اور رہتی دنیا تک کے کفار جو لوگ قرآن کریم کو نہیں مان رہے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، انہیں ان واقعات سے یہ عبرت اور سبق لینا چاہیے کہ یہی جرم، یعنی اللہ کی کتاب کو نہ ماننا، اللہ کے پیغمبر کو نہ ماننا، ان کا بھی تھا، اور جب اسی جرم میں ان کو ہلاک کیا گیا تو وہی جرم تم لوگ کر رہے ہو تو وہی سزا تمہیں بھی ملے گی. سب سے پہلے یہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا تھا اس بنا پر کہ وہ واقعہ تفصیلی تھا. دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. زمانے کے لحاظ سے تو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے پہلے حضرت نوح کا تذکرہ ہونا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہلے بیان اس لیے کیا گیا کہ وہ بہت تفصیلی تھا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے مقابلے میں یہ واقعہ ہے. اس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون تھا. جب فرعون اور اس کے ماننے والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے اندر ڈبو دیا اور اس صفحہ ہستی سے ان کے وجود کو، بلکہ ناپاک وجود کو ختم کر دیا. اس کے بالمقابل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات تو نہیں مانی، مگر ان کو اللہ نے دنیا میں ہلاک نہیں کیا. یہ دونوں کا مقابلہ ہے کہ ان کے نہ ماننے کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا. انہوں نے بھی نہیں مانا لیکن ان کو ہلاک دنیا میں نہیں کیا گیا. یہ اور بات ہے کہ دنیا میں ہلاک نہ کیے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر آخرت میں ان کی پکڑ نہیں ہوگی، آخرت میں پکڑ ہوگی. بتانا یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی پکڑ ہو جاتی ہے، جیسا کہ
فرعونیوں کی ہوئی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں پکڑ نہیں ہوتی، ڈھیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے، مگر آخرت میں بہرحال پکڑ ہو جائے گی۔ تو یہاں پر دوسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ حضور علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں بتائیے، ہو سکتا ہے کہ اس سے سبق لیں، گرچہ آگے آ رہا ہے کہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو مانتے نہیں ہیں بات کو۔ کہتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اے میرے پیغمبر ان کے سامنے ابراہیم کا واقعہ بیان کیجیے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب حضرت ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا ما تعبدون، تم لوگ کس کی پوجا کرتے ہو، یعنی جس کی پوجا کرتے ہو اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے معبود ہونے کی دلیل کیا ہے، کس بنا پر ان کی پوجا کرتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا نعبد اصناما، ہم لوگ تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، اور اسی کے سامنے رات و دن لگے بیٹھے رہتے ہیں، پوجا بھی کرتے ہیں اور عظمت احترام میں انہی کے سامنے رات و دن لگے بیٹھے رہتے ہیں۔ دیکھا ہوگا پنڈتوں کو، پجاریوں کو وہی بتوں کے سامنے پڑے رہتے ہیں، دن بھر سڑتے رہتے ہیں، ہے نا۔ اور مزار وزار پر بھی دیکھا ہوگا، وہاں پر وہ مجاور رہتا ہے، ہر وقت وہیں پہ پڑا رہتا ہے، یہی ہے فنظل لها عاکفین، ہر وقت ہم رات دن وہیں لگے بیٹھے رہتے ہیں، وہی چادر چڑھا رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے تو اس سے کچھ اشارہ کر رہے ہیں، ہم یہاں خدمت کرتے ہیں، ہم یہیں پڑے رہتے ہیں، کوئی اور جگہ نہیں ہے ہمارے پاس، یہ پڑے رہتے ہیں ہر وقت۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، حضرت ابراہیم نے ان سے پوچھا کہ جب تم لوگ اسے پکارتے ہو اپنی کسی ضرورت میں، اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے، پریشانی دور کرنے کے لیے جب انہیں پکارتے ہو تو یہ لوگ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ ایک سوال کیا۔ او ینفعونکم، یا جب تم ان کی پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو تو یہ تم کو کچھ نفع پہنچاتے ہیں؟ او یضرون، یا یہ کہ جب تم ان کی پوجا نہیں کرتے، بارش ہو رہی مندر نہیں جا پائے مثال کے طور پر، یا مزار وزار پر نہیں جا سکے، تو کیا یہ تم کو کچھ نقصان پہنچاتے ہیں؟ یہ سوال کیا کہ معبود تو وہ ہوتا ہے جو انسان کی ضرورت پوری کرے، جو ان کی پریشانیوں کو دور کرے، جن کی عبادت آپ کریں تو وہ تم کو فائدہ پہنچائے، ان کی عبادت نہ کرنے کی صورت میں نقصان ہو، تو کیا یہ چیزیں ہیں ان کے اندر؟ تو ان کا جواب کیا ہے؟ بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہماری پکار کو سنتے ہیں، نہ پوجا کرنے کے نتیجے میں ہمیں کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں، اور نہ کرنے کی صورت میں ہمیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں۔ بس بات صرف اتنی ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا، ہم بھی وہی کر رہے ہیں، بس 100 کی ایک دلیل، کچھ نہیں آ رہا ہے تو بس یہی کہ بھئی آج بھی یہی دیکھو گے، آپ کسی دلیل سے بات کیجئے تو اسے کچھ نہیں ملے گا، تو نہیں سب لوگ تو اسی طرح کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، یہ کوئی دلیل تھوڑی ہو جائے گی۔ تو یہی والی دلیل ہے کہ ہمارے باپ دادا کو ہم نے اسی طرح کرتے ہوئے پایا تو ہم بھی یہ کر رہے ہیں، تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہو گئی، یہی ہے۔ اب یہ تو بات واضح ہو گئی کہ یہ کسی کام کے نہیں، نکمے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں فرأیتم ما کنتم تعبدون، تم لوگوں نے اپنے ان معبودوں کی حالت دیکھ لی، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا جس کو پوج رہے تھے اس کی حالت تو تم نے دیکھ لی کہ نہ وہ تمہاری پکار سنتے ہیں، نہ تمہیں نفع پہنچا رہے ہیں، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے، یعنی بے بس ہیں، بے حس ہیں۔ تو سن لو، آپ میں صاف طور پر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں، میری ان سے نہیں بنتی۔ جو ایسے ہوں کہ جو ہماری بات ہی نہیں سن رہے ہو، نہ نفع نقصان کے مالک ہوں، جن کے معبود ہونے پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، اس کو میں کیسے فالو کر سکتا ہوں؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، صاف بات سن لو، میرا اعلان ہے کہ یہ سب میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے، یعنی پروردگار عالم کے جو پروردگار ہیں، جو رب ہیں، بس وہی میرے رب ہیں، یہ سب اس لائق نہیں ہے کہ ان کی پوجا کی جائے، ان کی عبادت کی جائے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 7-8 صفت بیان کی ہے، یہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے
کہ ہم نے تم سے پوچھا کہ جس کی تم پوجا کرتے ہو وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ نہیں سنتے ہیں۔ نفع پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں پہنچا سکتے۔ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں پہنچا سکتے۔ لہٰذا میرا جو پروردگار ہے وہ دیکھو کیسا ہے، ایسی صفات جن کے اندر ہو وہ معبود ہو سکتا ہے۔ اس کو بتایا الذی خلقنی فہو یہدین، کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، پھر وہ میری رہنمائی کرتا ہے اچھائی کی طرف، برائی کی طرف، فائدے کی طرف، نقصان کی طرف، بتاتا ہے یہ فائدے کی چیز ہے، نقصان کی چیز ہے۔ یعنی ہماری ظاہری وجود، ہمیں وجود بھی بخشا اور ہمارے جسم کی تربیت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کی بھی رہنمائی کی، اور روح کی تربیت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کی بھی رہنمائی کی۔ انبیاء کو بھیج کر روح کی پرورش کی گئی، وحی کے ذریعے، وحی کو بھیج کر، قرآن کو بھیج کر روح کی پرورش کی گئی، اور یہ کائنات کو سجا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کی پرورش کی، کھانے پینے، ساری پہننے اوڑھنے ساری چیزوں کو بنایا اللہ نے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وہی ہے اللہ جو مجھے موت دے گا، ثم یحیین، پھر وہ دوبارہ مجھے زندہ کرے گا۔ وہی اللہ ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ یہ ہے رب، یہ ہونا چاہیے۔ کون؟ الذی خلقنی، جو خالق ہے، فہو یہدین، جو ہدایت دینے والا ہے، جو کھلانے والا ہے، جو پلانے والا ہے، جو شفا دینے والا ہے، جو موت دینے والا ہے، جو زندگی دینے والا ہے، جو گناہوں کو بخشنے والا ہے، یہ معبود ہونا چاہیے نا، جس کے اندر یہ اوصاف ہو کہ جو لوگوں کو زندگی بخش سکتا ہے، جو ہدایت عطا کرتا ہے، جو کھلاتا پلاتا ہے، جو بیمار ہونے کی صورت۔ اچھا یہاں پر اور ایک بات دیکھیے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہاں پر یہ نہیں کہا کہ وہی مجھے بیماری بھی دیتا ہے اور وہی، ہاں حالانکہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے، لیکن ادب کے مارے یہ نہیں کہا، بیماری کی اضافت اللہ کی طرف نہیں کی گئی۔ بہرحال یہ 7-8 دلائل دیے کہ اوصاف بیان کیے کہ جن کے اندر یہ اوصاف ہوں گے وہ معبود ہو سکتا ہے، اس کی پوجا کی جا سکتی ہے۔ اوپر جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں جن کی تم پوجا کر رہے تھے، ان کے اندر اس میں سے کوئی ایک وصف نہیں ہے، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، کہ یہ خود کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے یہ تو ان سے مکالمہ ہو گیا، مناظرہ ہو گیا، ان کا بات ختم کر دیں، ان کے چکر میں نہیں پڑ رہے زیادہ۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام 5-6 دعائیں کر رہے ہیں۔ پہلی دعا یہ ہے رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکمت اور دانائی عطا فرمائیے۔ حکمت قرآن کریم ہے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، حکمت یہ دین کی فہم اور سمجھ، یہ آخری درجے کا علم ہوتا ہے، یہ بہت بڑی گویا کہ خیر کی چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی فہم عطا فرما دے۔ تو یہ دعا کی انہوں نے کہ اللہ مجھے حکمت اور دانائی عطا فرمائیے، اور دوسری دعا یہ کی والحقنی بالصالحین، کہ مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دیجیے۔ نیک لوگوں میں ہونا یہ خود ایک بہت بڑی، انسان جس کے ساتھ ہوگا اس کے اوصاف اور اس کی چیزوں کو اپنائے گا، اچھوں کے ساتھ ہوگا تو اچھی چیزیں اپنائے گا، بروں کے ساتھ ہوگا بری چیزوں کو اپنائے گا۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد والے لوگوں میں میرے ذکر خیر کو باقی رکھیے، یعنی میں دنیا کے اندر ایسا کام کر کے جاؤں کہ بعد میں آنے والے لوگ بھی مجھے یاد رکھیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان دنیا کے اندر ایسا کام کرے کہ جس کے بعد اس کو یاد رکھا جائے، اس کے دل میں خواہش ہو کہ میں ایسا کام کر کے جاؤں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ مجھے یاد رکھیں۔ تو اس طرح کی آرزو کرنا کوئی برا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ بعد والے لوگوں میں میرا ذکر خیر کو باقی رکھیے۔ یہ تیسری دعا ہو گئی۔ چوتھی دعا ہے وَاجْعَلْنِی مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور نعمتوں والی جنت کے جو لوگ وارث ہوں گے اس میں مجھے بھی شامل فرما دیجیے، یعنی یہ جنت بھی مجھے عطا فرمائیے۔ یہ تو ہر مومن کی آخری درجے کی آرزو ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیں اور اسے جنت عطا فرمائیں۔ یہ تو اپنے لیے اتنی دعا کی، اب اپنے والد کے لیے وغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اور میرے والد کی بھی بخشش کر دیجئے جو یقیناً گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم کے والد حضرت آزر
حضرت آزر نہیں کہنا چاہیے، آزر کہنا چاہیے بس. آزر یہ کافر تھے، مشرک تھے، ہے نا، اور جو ان کی قوم تھی وہ بھی کافر و مشرک تھی. دونوں کو سمجھایا والد کے ساتھ. تو ان کی تفصیلی گفتگو یہاں غالباً 16ویں پارے میں آ چکی ہے، اس کا تذکرہ جو حضرت ابراہیم کی ان کے والد کے ساتھ تفصیلی گفتگو ہوئی. جلدی مل کے بھی نہیں دے رہا. ادھر ہے، اذ قال لأبيه یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. یہ کئی آیتوں کے اندر یہ حضرت ابراہیم کی ان کے والد کے ساتھ گفتگو مذکور ہے. یعنی انہوں نے اپنے والد کو بھی توحید کی طرف بلایا، شرک اور بت پرستی کی مذمت بیان کی، اپنی قوم کو بھی بلایا. نہیں مانے یہ لوگ. اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود، اس کو بھی دعوت دی، وہ بھی نہیں مانا. اور اس کا بھی تذکرہ آ چکا کہ ان کے لیے 17ویں پارے میں اس کا تذکرہ آ چکا ہے کہ اس نے کہا کہ آگ جلاؤ، دہکاؤ، اور پھر اس میں حضرت کو ڈال دیا گیا اور اللہ کے حکم سے پھر وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، جلا نہیں سکی حضرت کو. یہ ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. تو حضرت نے اپنی قوم کو بھی سمجھایا، اپنے والد کو بھی سمجھایا، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود اسے بھی اس نے یہ سزا بھی دی، لیکن اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت اس سے عافیت کے ساتھ بچ نکلے. تو اس وقت حضرت نے یہ اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے والد یہ کافر اور مشرک ہیں، ان کی بخشش کر دیجئے. کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائیے. اور کسی کافر اور مشرک کے لیے اس طرح دعا کرنا جب وہ زندہ ہو کہ یا اللہ انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دیجئے، کوئی برا نہیں ہے نا. لہٰذا بس لوگوں نے یہی کہا ہے کہ زندگی میں یہ دعا کی ہے کہ میرے والد کی بخشش کر دیجئے، اور اس کا مطلب پھر یہ نکلے گا کہ انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. تو اس صورت میں تو کسی کافر کے لیے اس طرح کی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن دوسری آیتوں میں یہ بات صاف ہے، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وفات کے بعد انہوں نے دعا کی ہے، ورنہ زندگی میں دعا کرنا تو جائز ہے. تو پھر قرآن کی سے تنبیہ کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، لیکن تنبیہ آئی ہوئی ہے اور یہ کہا گیا، وضاحت کی گئی کہ انہوں نے اس وقت دعا کی ہے جو ایک وعدہ کر رکھا تھا انہوں نے کہ میں دعا کروں گا اللہ سے. تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں ہی دعا کی انہوں نے. خیر، تو اپنے والد کے لیے یہ دعا کی. اس کے بعد یہ کہا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کیجیو جس دن تمام لوگ اپنی قبروں سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن. یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں وہ شخص کامیاب ہو جائے گا جو اللہ کے پاس پاک صاف دل لے کر آئے گا، یعنی جس کے دل میں کفر اور شرک نہیں ہوگا، کفر اور شرک سے پاک صاف دل لے کر آئے گا، وہ شخص کامیاب ہو جائے گا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جنت کو قریب کر دیا جائے گا. قیامت کا منظر ہے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور گمراہ لوگوں کے لیے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور کافروں سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کی تم پوجا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، دنیا میں جن کے سامنے سر چکاتے تھے، بتوں کے سامنے، مزاروں پر جا کر، اور پتہ نہیں وہ ایسے ایسے بدصورت قسم کے بھگوان بنا رکھے ہیں کہ ان کی شکل بھی دیکھنے کو جی نہیں چاہتا ہے. کوئی زبان نکالے ہوا ہے، کوئی گردن پہ کچھ رکھا ہوا ہے، کوئی عجیب طرح سے ایسا منہ بنایا ہوا ہے. یعنی ان کے بھگوانوں کو بھی دیکھیے جو مندروں کے اندر رکھا ہے انہوں نے، وہ اتنے بد شکل قسم کے ہیں کہ ان کو دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا. اسی طرح سے جو انسانوں کے سامنے جھکتے ہیں، ہمارے بہت سے بدعتی ایسے ہیں کہ وہ مزاروں پر جاتے ہیں، جھکتے ہیں. یہ انسانوں کے سامنے جھکنے کا کیا مطلب ہوا؟ اسے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر؟ هل ينصرونكم،
کیا وہ لوگ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ او ینتصرون، یعنی تمہاری مدد تو چھوڑو، وہ خود اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کیا؟ یعنی ان کے اندر کچھ اتنا پاور ہے؟ کچھ نہیں۔ جواب ہوگا نہیں۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، لہذا یہ سب کے سب، یہ والغاوون اور دوسرے گمراہ لوگ، وجنود ابلیس اجمعون اور ابلیس کا پورا لشکر، ان سب کو جہنم کے اندر اوندے منہ، الٹے منہ کر کے پھینک دیا جائے گا۔ جب وہاں ان کو پھینک دیا جائے گا نا تو وہاں بھی پھر ان کی کانفرنس شروع ہو جائے گی۔ قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین۔ دنیا کے اندر دیکھیں گے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اور جب پھنس جاتے ہیں نا تو ایک دوسرے کی طرف بات کو ڈالیں گے، تیری وجہ سے میں ایسا ہو گیا، یار تو نہیں بولا ہوتا تو میں نہیں گیا ہوتا، میں نے تھوڑی کہا، اٹھا کے لے کر گیا تھا، تم تو خود میرے ساتھ آئے تھے، ارے نہیں بھائی تم بہت زیادہ بول رہے تھے، تمہیں ساتھ چلا گیا۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے، جب پھنستے ہیں تو وہاں یہی ہوگا۔ اب سب کو تو پھینک دیا گیا جہنم میں اٹھا کر، ٹھیک ہے، اب جب وہاں پہنچ جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ قالوا وهم فيها يختصمون، جہنم میں آپس میں جھگڑتے ہوئے وہ لوگ کہیں گے تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین، بخدا ہم یقیناً کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ کب؟ کھلی ہوئی غلطی پر تھے۔ کب؟ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم نے تم کو رب العالمین کے برابر قرار دے دیا۔ اپنے یہ جو معبودان باطل ہیں، شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، ادھر ادھر، ان لوگوں کو کہیں گے کہ ہم تو کھلی ہوئی غلطی پر تھے جب دنیا میں ہم تم کو اللہ کے برابر قرار دے رہے تھے، اور جس طرح اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تمہارے سامنے بھی ہم جھک رہے تھے۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں تو یہی بڑے مجرموں نے گمراہ کر کے رکھ دیا۔ فما لنا من شافعین، تو اب تو ہمارا نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے، ولا صدیق حمیم، نہ کوئی مخلص دوست ہے کہ کسی کی سفارش سے جان چھوٹ جائے، نہ کوئی مخلص دوست ہے جو کچھ یہاں ہمارے کام آ جائے۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش کہ ایسا ہو جاتا کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع مل جاتا۔ فلو ان لنا کرۃ، کاش کہ ایسا ہو کہ اگر ہمیں دوبارہ موقع مل جائے، یعنی دنیا میں جانے کا دوبارہ موقع مل جائے، فنکون من المؤمنین، تو ہم وہاں پکے مسلمان ہو جائیں گے، یعنی اب وہاں جا کر کفر شرک نہیں کریں گے، لیکن یہ آرزو اور تمنا ہوگی، وہاں سے کسی کو پھر دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ یہاں جھگڑ رہے ہیں نا، یہ ان کا جھگڑا نا اور بھی جگہوں پر آیا ہوا ہے، یہ یہی کرتے ہیں۔ 22ویں پارے میں یہاں پر ہے وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، کہ جو لوگ کفر پر جمے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ اس سے پہلے جو کتاب آئی ہے ان پر ایمان لائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ میرے پیغمبر، کاش کہ ایسا ہوتا کہ آپ ان ظالموں کو اس وقت دیکھتے جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، یرجع بعضهم إلی بعض القول، یہ ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے۔ کیا الزام لگائیں گے؟ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، جو لوگ کمزور سمجھے جاتے ہیں دنیا میں، وہ لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم لوگ نہ ہوتے نا تو ہم تو پکے سچے مومن ہوتے۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، وہ لوگ کہیں گے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کمزور لوگوں سے، انحن صددناکم عن الہدی، ہم نے تم کو ہدایت قبول کرنے سے روک دیا تھا، بعد اذ جاءکم، جب تمہارے پاس ہدایت آ گئی تھی، بل کنتم مجرمون، گھامر تو تم خود ہی تھے۔ ہاں بھائی مجرم تو تم خود تھے، تم نے کیوں نہیں قبول کیا؟ پھر وہ کہیں گے وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، کمزور سمجھے جانے والے لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو اپنے آپ میں بڑا بنتے تھے، بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا، بلکہ رات و دن کی تمہاری چال بازی یہ تھی کہ جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کر دیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، یہی تم لوگ کرتے۔ یہ کہاں لڑیں گے؟ یہ کہاں لڑیں گے؟ ہاں جہنم میں جب پہنچ جائیں گے نا تو وہیں آپس میں ایک دوسرے سے، نہیں تمہاری وجہ سے ہم یہاں آئے، تمہاری وجہ سے، کوئی کسی کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے سب کو دماغ دیا ہے، سب کو عقل دی ہے، ہوش دی ہے، سمجھو دنیا کے اندر موقع ہے۔ یہ تو یہاں ہو گیا نا، اب ادھر بھی ہے ایک جگہ 23ویں پارے میں بھی
ان لوگوں کے جو جب جہنم میں پہلے سے کچھ لوگ پہنچے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ بعد میں پہنچیں گے، تو کیا کہیں گے؟ ھذا فوج مقتحم معکم، پہلے سے جو لوگ پہنچے ہوئے ہیں، بعد میں جو لوگ دوسرے لوگ پہنچ رہے ہوں گے، ان کو دیکھ کے کہیں گے ارے 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 یہ جماعت بھی تمہارے ساتھ ہی جہنم میں داخل ہونے والی ہے، لا مرحبا بہم، انہیں کوئی خوشی نصیب نہ ہو، انہم سالو النار، یہ بھی جہنمی میں آ رہے ہیں، بھر دیں گے لگتا ہے اس کو، قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، یہ جو بعد میں لوگ جا رہے ہوں گے اور یہ دیکھیں گے اچھا ہمارے بارے میں ایسا کمنٹ کر رہے ہیں یہ لوگ، تو یہ ان کو پلٹ کر کہیں گے لا مرحبا بکم، تمہیں کوئی خوشی نصیب نہ ہو، انتم قدمتموہ لنا، تم ہی ہمارے لیے یہ مصیبت پہلے پیدا کی ہو، فبئس القرار، کتنا برا ٹھکانہ جہنم میں یہاں پہنچا دیا تم نے ہمیں۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، بعد میں جانے والے لوگ کہیں گے اے میرے رب، یہ پہلے ہمارے لیے جن لوگوں نے یہ مصیبت تیار کی ہے نا، انہیں جہنم کا ڈبل عذاب دیجیے، یہی سب کریں گے وہاں پر، ابھی بہت یہ آپس میں دوستی دکھا رہے ہیں نا، وہاں جا کر یہ سب ہوگا۔ تو بہرحال اسی بات کو یہاں بیان کیا گیا کہ وہاں جہنم میں پہنچ کر ایک دوسرے پر الزام ڈالیں گے، بہرحال ڈالتے رہیں، ہونا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا ہے، یہاں موقع ہے عمل کا، یہاں آدمی اپنی اصلاح کر لے، وہاں نہ کوئی سفارشی ہوگا ان کے لیے، نہ کوئی دوست احباب، نہ دوبارہ دنیا میں جانے کی جو آرزو کریں گے نہ یہ پوری ہوگی، کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، یہ جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں اس میں بڑا سبق ہے، بڑی عبرت ہے، لیکن وما کان اکثرهم مؤمنین، اہل مکہ میں کہ اکثر ایسے ہیں جو مان کے دینے کو تیار نہیں ہے، اور یہ آج بھی ہے، لوگوں کے سامنے بیانات ہو رہے ہیں، اصلاحی جلسے ہو رہے ہیں، قرآن کے دروس ہو رہے ہیں، سمجھایا جا رہا ہے، لیکن لوگ بس سن رہے ہیں، بس اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ آیا کہ جب اللہ کی نہیں مان رہے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کی پکڑ کیوں نہیں کر رہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی کمزور ہیں؟ نعوذ باللہ، کہتے نہیں، تو پھر پکڑ کیوں نہیں رہے؟ کمزور نہیں ہے نا، طاقتور ہیں، ہر چیز پر قادر ہے، تو جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں ان کی پکڑ کیوں نہیں ہو رہی؟ کہہ رہے اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے مہربان بھی ہیں، وہ موقع دیتے ہیں، ڈیل دے رہے ہیں، سنبھل جائے، سدھر جائے، آج نہ کل، کل نہ پرسوں، نہیں تو پھر موت پر یہ زندگی ختم ہوگی، ومن مات قامت قیامتہ، اور وہیں سے جزا اور سزا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس کو کہا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً آپ کے پروردگار بڑے زبردست اور نہایت رحم کرنے والے ہیں، زبردست ہیں، لہذا وہ ضرور پکڑ کر سکتے ہیں، تو پھر پکڑ کیوں ہی نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ بہت زیادہ مہربان ہے، موقع دے رہے سنبھلنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے واقعات اور قصوں سے ہمیں سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق دے، قرآن کریم سے تعلق اور محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔